الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایک شکایت بھی ہے کہ اے آل داؤد، تم شکر کا عمل کرو، لیکن شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں. شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. یہ اللہ کی طرف سے شکایت بھی ہے کہ شکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک دن آپ نے فرمایا، ثلاث من کن فی، تین خوبیاں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی آغوش میں لے لیتے. اور ایک روایت میں کہ آواہ اللہ فی کنفی، اپنی گود میں ٹھکانہ دے دیتے. وَسَتَرَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ، اور اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتے. وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور اسے اپنی محبت میں داخل فرما دیتے. تین خوبیاں ایسی ہیں: اپنی گود میں ٹھکانہ دے دینا، اپنی رحمت میں لے لینا. جب ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو بتائیے کتنا پیار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کتنی شفقت ہوتی ہے. ماں کی محبت بھری گود، شفقت کے بھرے پہلو، سبحان اللہ. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ سنا کہ کون ایسا خوش نصیب ہے، وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جسے یہ اعزاز مل رہا اور یوں اللہ کا قرب اسے نصیب ہو رہا اور وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ رہا، کون سی ایسی خوبیاں یا رسول اللہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اعطی شکر، جب اللہ کوئی نعمت دے تو وہ شکر بجا لائے. وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، اور جب کسی پر پوری طور پہ قدرت ہو، انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. پوری قدرت ہو، معاف کر دے. وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب غصہ جوش مارے، غضبناک ہو جائے، درگزر کر دے، اس غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرے. فرمایا جس میں یہ تین خوبیاں ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے، اپنے گود میں ٹھکانہ دیتے. اور کبھی اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں.
اسے رسوا نہیں ہونے دیتے، اسے رسوا نہیں ہونے دیتے، اس کی اس کمزوری پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتے، چھپا لیتے، حفاظت کرتے ہیں۔ اور اپنے پیاروں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ان 3 خوبیاں ہیں۔ ان میں سب سے عظیم الشان جو خوبی ہے وہ نعمتوں پہ شکر ہے۔ سبحان اللہ، اذا اعطی شکر۔ میں اور آپ تو اللہ کے نعمتوں میں نہال ہیں۔ شکر آ جائے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے آدمی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت قرب پا سکتا ہے، اپنے لیے نعمتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شیطان سے حفاظت کا۔ شکر گزار بندے پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ شکر گزار بندے پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان وہیں حملہ آور ہوتا ہے جہاں شکر گزاری نہیں ہوتی۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ جس کی زندگی میں شکر نہیں ہے، شکوے ہیں، شکایت ہے، ناشکری ہے، علامت ہے کہ شیطان کا اس پر حملہ ہو چکا، یہ شیطان کے شکنجے میں، اس پر شیطان کے اثرات ہیں۔ اس پر شیطانی اثرات ہیں۔ جس کی زندگی میں ناشکری ہے، 100% یقینی بات ہے کہ اس کی زندگی میں شیطانی اثرات ہیں۔ تو شکر کی بدولت شیطان سے حفاظت ہے۔ شکر کرنے والا تکبر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، اس لیے کہ شکر کے تو معنی یہی ہے کہ پہلے قدم میں اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، بس اللہ کے فضل ہے۔ تکبر کی جڑ کٹ گئی، میں ہی نکل گئی، میں ہی نکل گئی، اس کا فضل ہے، میں تو مستحق نہیں تھا، میری تو نالائکیاں ہی نالائکیاں ہیں، بس اس کا کرم ہے۔ اگر دل سے شکر کر رہا ہے تکبر نہیں آئے گا۔ تکبر تو شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے، تکبر تو شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے۔
دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ تو شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے. شکر ایک ایسی عبادت ہے، سبحان اللہ، شکر کرنا. آسان عبادت، مزیدار عبادت. لیکن انعام، سبحان اللہ، انعامات کیا، انعام کیا، انعامات کے دروازے کھلتے ہیں. روحانی، مادی، دنیاوی، اخروی. ادھر اللہ کا قرب، ادھر اللہ کا پیار، ادھر اللہ کی رحمت، اور دوسری طرف دنیاوی نعمتوں کی حفاظت، ترقی، اضافہ، ان نعمتوں میں لذت، مزہ، راحت. شکر ہے اس کی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد سے ایک خاص تعلق تھا، اور اس تعلق کا آپ اس صحابی سے اظہار بھی فرمایا کرتے تھے. ایک دن فرمانے لگے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور پھر فرمایا ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، اس کو تم اپنا وظیفہ بنا لو. اور یہ بات محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور کہا جب نماز پڑھ لیا کرو تو یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما کہ مجھے آپ کے ذکر، آپ کے شکر اور آپ کی اچھی عبادت کی توفیق ہو جائے. اللہ میری مدد فرما. اللہ کے نبی فرمان معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی سے شکر کی توفیق مانگا کرو. کہ اللہ شکر گزار بنا دے. اگر دل میں بھی سوچ لیا نا، دل میں بھی سوچ لیا، سبحان اللہ کیا کیا نعمتیں، اور نعمت کا تصور کر کے دل ہی میں نعمت کا اعتراف کر رہا، اللہ کے فضل، اس کی مہربانی کا دل ہی دل میں اعتراف کر رہا، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شاکر ہے. آپ یقین جانیے کوئی آدمی بستر پر پڑا ہوا ہو، بیمار بھی ہو، اور اس خوش نصیب آدمی کو اس بستر پر بھی اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، اور دل ہی دل میں اللہ کی ان نعمتوں کو سوچ کے شکر کر رہا ہو، اس تکلیف کے نقشوں کے اندر بھی اور تکلیف کی اس شکل کے اندر بھی اللہ اس کے دل کو اندر سے خوشی نصیب فرما دے. غم چھٹ جائیں گے، غم چھٹ جائیں گے. وہ مصیبت نہیں لگے گی. جس تکلیف میں ہے وہ دل میں کانٹا نہیں بنے گی، دل میں خوشی ہوگی. اور اللہ معاف فرمائے، اگر یہ شکر نہ ہونا تو ذرا سی بھی زندگی میں ناگواری آ جائے اور ناشکری ہے تو یہ اندر چبھتی ہے. پھر یہ اندر چبھتی ہے، اور دل کے اندر چبھن پیدا ہو جائے تو دائیں بائیں کی ساری نعمتیں ہیج، دائیں بائیں کے راحت و آرام کے سارے نقشے ہیج.
کوئی مزہ نہیں رہتا ان میں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کا عمل کرو. صرف شکر نہیں، شکر کو اپنا معمول بناؤ. قرآن مجید میں ہے، نصیحت ہے ہمارے گھروں کے لیے کہ ہمارا گھرانہ شکر پہ کھڑا ہو. بچے شکر کرنے والے، بچیاں شکر کرنے والی، بیوی شکر کرنے والی، شوہر شکر گزار، وہ گھر نہیں رہے گا، جنت بن جائے گا. اور اگر گھروں کو جہنم دیکھنا ہے تو اس کا نقشہ یہ ہے کہ اس گھر میں ناشکری شروع ہو جائے. وہاں نہ شکری ہو. شکر تو ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ نے ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے نہیں، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. لیکن اس ناشکری کی نحوست سے یہ دل کا ایسا اندھا ہے کہ اسے نعمتیں نظر ہی نہیں آتی. اس ناشکری کی نحوست کی وجہ سے، اس کی سیاہی کی وجہ سے دل کی بنائی ایسی گئی کہ اسے نعمتیں نظر ہی نہیں آتی. ناشکری پہ پڑا ہے. آسان عبادت، مزے کی عبادت، ہر وقت کی عبادت، تھوڑے سے وقت میں چند لمحوں کی عبادت. سبحان اللہ، کتنی دیر لگتی ہے. الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اور دل کی کیفیت ہر وقت شکر کی ہو. نہ شکری نا آدمی کی زندگی میں مایوسی لے کے آتی ہے، اور شکر گزاری آدمی کو حوصلہ مند بناتی ہے. نہ شکری آدمی کی زندگی میں مایوسی لے کے آتی ہے، اور شکر گزاری آدمی کو حوصلہ مند باہمت بناتی ہے. ناشکری سے آدمی کا دل بجھنے لگتا ہے، اور سبحان اللہ شکر گزاری سے آدمی کا دل ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اس میں زندگی رہتی ہے. عجیب مزے کی عبادت ہے. جو چیز بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتی ہے نا میرے عزیزو، اللہ کا قرب، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، وہ شکر کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے. اب یقین جانے اللہ ہمیں ایسا دل نصیب فرما دے جو ہر وقت شکر سے معمور ہو اور شکر اس کا وظیفہ ہو، تو محسوس کرے گا آدمی کہ اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. دنیاوی لحاظ سے اگر کسی محسن کے احسانات کا آپ کو ہر وقت خیال رہے، دنیاوی لحاظ سے کسی محسن کے ہر وقت احسانات کا خیال رہے، تو بتائیے دل اس کی طرف کھنچتا ہے نہیں کھنچتا؟
محبت کے جذبات بڑھتے نہیں بڑھتے؟ اگر محسن حقیقی کے احسانات کا تصور ہر وقت رہے، اس کے انعامات کا خیال ہر آن ہر گھڑی رہے، بتائیے کتنی محبت بڑھے گی اور محبت کے کیسے جذبات ہوں گے۔ اس لیے کہ جہاں محبت پھر آ جاتی ہے نا، پھر اس کی بات ماننا کوئی مشکل نہیں لگتی۔ جہاں محبت آ جاتی ہے پھر بات ماننا کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس لیے کہ شکر آ گیا، محبت آ گئی، اطاعت آ گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے جو شکر گزار بندہ بن گیا تو مجھے کیا پڑی اسے عذاب دوں؟ یہ پھر میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ شکر گزار بندہ میرے غضب سے، میری ناراضگی سے، میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ تو آسان سی عبادت ہے کہ عبادت تھوڑی سی آسان سی، لیکن انعامات بہت۔ کوئی آدمی کسی بھی آزمائش میں ہو، کسی بیماری میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی ناگواری میں ہو، اور اللہ رب العزت اسے شکر کا وظیفہ دے دے، اس لیے کہ اس آزمائش میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس تکلیف کے اندر بھی تو ہزاروں نعمتیں اس کی زندگی میں ہیں، اور اس کا ذہن ان نعمتوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو مصیبت کا دکھ ختم ہو جائے گا، مصیبت کی تکلیف ختم ہو جائے گی، غم ختم ہو جائے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے شکر نہیں ہے، اس دل کا وظیفہ شکر نہیں ہے۔ یہاں شکر نہیں ہے، چھوٹی سی معمولی سی مصیبت بھی اس کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ یہ ڈپریشن میں چلا گیا، یہ ڈپریس ہو گیا، زندگی اجڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا شخص اللہ اسے اپنی گود میں ٹھکانہ دیتے، آوا اللہ فی کنفی، اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اللہ اس پہ ستاریت کا پردہ ڈال دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کون؟ شکر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا معمول تھا، جب بھی کوئی نعمت آتی تو آپ کے کلمات سے شکر کے آپ کی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے، یہاں تک کہ کھانا آتا دیکھتے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عطا فرمایا ورنہ میری طاقت نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ کھا لیا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تو کھلایا ہے۔ کھانے سے پہلے بھی شکر، کھانے کے بعد بھی شکر۔ صبح کی اٹھے تو شکر، رات سونے لگے تو شکر۔ حتیٰ کہ قضائے حاجت کر کے نکلا تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ اذهبان الاذى وعافانی، شکر۔ بچوں کو دیکھا، گھر میں داخل ہوا،
الحمدللہ سلامت ہیں، صحت مند ہیں، اپنی چھت ہے، دسترخوان پہ نعمتیں ہیں. بارش ہے بھائی نعمتوں کی، نعمتوں کی برسات ہے، جائزہ تو لینا. جسم میں رکھی ہوئی کوئی نعمتیں کوئی معمولی ہیں؟ کوئی کروڑوں دے دے کہہ دے آنکھ دے دو، کتنا مالدار ہے، لیکن اس بیچارے کی نظر وہیں جاتی جو نہیں ہے. شیطان اسے وہیں دکھاتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور جو اس پہ ہے اس پہ نظر نہیں آتی. شیطان نے کہا میں ایسا کروں گا، اور اس لیے کروں گا کہ اللہ سے بھی دور کروں گا، نعمتوں سے بھی محروم کروں گا. اسے ناشکری پہ ڈال کے اللہ سے بھی دور کر دوں گا، نعمتوں سے بھی محروم کروں گا. آپ کہیں گے بڑے بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں، ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو نعمتیں بہت ہوتی ہیں. ارے بھائی آپ کو لگتا ہوگا نعمتیں بہت ہوں گی، ورنہ وہ نعمتوں کے چوکیدار ہوتے ہیں. ان نعمتوں سے نہ ان کا ایمان بچتا ہے، نہ دین بچتا ہے، نہ آخرت بنتی ہے، نہ دنیا میں سکون ملتا ہے. آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بہت نعمتیں کسی ناشکرے کے پاس، حقیقت میں ان نعمتوں کا وہ چوکیدار ہوتا ہے، نہ اس کی آخرت بنتی ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ دین بچتا ہے، نہ سکون ملتا ہے. تو شیطان کا اثر ہوتا ہے، اس کا حملہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شکر گزار نہیں رہتا، نہ شکر ہی کرتا. نہ شکری ہے. اور شکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں سے اسے ظاہری طور پہ نعمتیں مل رہی ہیں، بندہ اس کا بھی شکر گزار رہا ہے. ماں باپ، بہن بھائی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تلقین فرمائی، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر بجا نہ لائے گا وہ اللہ کا شکر بھی بجا نہیں لا سکتا. جن کے ہاں سے ظاہری طور پہ اسے مل رہا ہے، جو ان کا احسان فراموش ہے وہ اللہ جو غیب میں ہے اس کا کیسے احسان شناس ہو سکتا ہے؟ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ آدمی کوئی بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو تو اس کا شکر ادا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پاس اور کچھ نہیں تو یہ دعا دیا کرے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. پانی دے دیا، بوجھ اٹھا دیا، راستہ بتا دیا، کوئی سہولت دے دی، کہیں راحت پہنچا دی، کچھ مدد کر دی، جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ. یہ شکر گزاری ہے. تو زندگی شکر والی ہو، بندوں میں سے کوئی شکر احسان کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے. اور محسن حقیقی تو ہے ہی، اس کی تو نعمتیں ہیں کہ انگنت ہیں، شمار میں نہیں آتی، گنتی میں نہیں آتی. سبحان اللہ. شکر بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے.
تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ میاں تیرا شکر ادا کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ یہ توفیق مل جانا یہ بھی تو تیرا انعام ہے۔ فرمایا شکر کرتے رہو اور اسی کا اعتراف کرتے رہو کہ اللہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا شکر کہاں بجا لا سکتے؟ کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنی کمی کا اعتراف بھی کرتے رہو۔ جس نے بھی شکر بجا لایا فرمایا اپنا نے یہ نفع کیا، اپنا بھلا کیا، اپنا فائدہ اٹھایا۔ اللہ تو غنی ذات ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ میری شکر گزاری سے نہ اس کی عزت میں اضافہ ہونا، نہ اس کی سلطنت میں استحکام آنا۔ وہ تو ایسی الصمد ہے، بے نیاز ہے، لیکن شکر گزار کرنے والے کا کام بن جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے لگے گا، اس کا بڑا نفع ہو جائے گا۔ تو عادت بن جائے میرے عزیز، اللہ کرے عادت ہو جائے اللہ کا شکر، اور دنیا میں اپنے محسنوں کے شکر گزاری بچوں میں پیدا کرے۔ شکر کرنے کی بڑی ناشکری ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ اس کی نحوست ہے، نحوست کہ خود بخود بندش ہو جاتی ہے، نعمتوں کی بندش ہو جاتی ہے، نعمتوں کی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو شکر کی عادت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو شکر بجا لاتا ہے ہم اسے اور دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کوئی بادشاہ کہہ دے یہ عمل کر لو، ہمارا دربار تمہارے لیے کھلا ہے، کتنا چاہیے؟ اور یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ کا دربار لگا ہے، اس کا سچا ارشاد ہے شکر لے کے آؤ جھولیاں بھر لو۔ اور لے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچا شکر گزار بنا دے۔ زبان سے بھی اللہ کا شکر اور دل کے اندر بھی یہ اقرار، یہ اعتراف کہ میں تو اس کے لائق نہیں تھا، میرا تو کوئی استحقاق نہیں تھا، بس یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب تو اپنے نفس کا بت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں ملتی تو ایسے شکوہ کرتا ہے جیسے یہ اس کا مستحق تھا۔ ایسے شکوے کرتا ہے جیسے اس کا مستحق تھا، جیسے اس کا حق ہے۔ بڑا تکبر ہے، بڑا تکبر، بڑی بڑائی ہے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا ناشکری کا نتیجہ ہے، تکبر شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ کہ دل میں جب یہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے، اور اس میں سچائی نہیں ہوتی، تب آدمی متکبر بنتا ہے۔ تو آدمی استحضار رکھے اللہ کی نعمتوں کا، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، دنیاوی کسی لحاظ سے،
کہیں کسی چیز کے اندر کمی محسوس کرے تو وہاں نظر کرے جہاں اللہ کی نعمتیں اس کے پاس دوسروں سے 1000 گنا زیادہ ہیں. کوئی مالی لحاظ سے کم ہے تو دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جو مال میں بہت بڑے ہوئی ہیں لیکن گولیوں کا پورا ایک اسٹور گھر میں رکھا ہوا ہے, اور تمہیں اللہ نے صحت دے رکھی ہے. وہ جب تک دوائی نہ لے کھائے نہیں, اور آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے. اس کا فرنیچر اچھا, پلنگ اچھا, نیند آتی ہے گولی کے ساتھ, آپ سوتے ہیں چٹائی پہ, چٹائی ہے پلنگ نہیں ہے, لیکن نیند کتنی بڑی نعمت ہے. تو اسی پہ نظر کیوں جاتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ نظر کیوں نہیں جاتی؟ جسم میں رکھی نعمتیں کیا صحت معمولی نعمت ہے؟ ہماری بچیاں, بہنیں, بیٹیاں فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھی, سڑک پہ نہیں بیٹھی, عزت کا چھت ملا ہے, دسترخوان پہ عزت سے کھاتی ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. بہت نعمتیں ہیں اور انگنت ہیں میرے عزیزو. اللہ ہمیں وہ نظر نصیب فرما دے, اللہ تعالی ہمیں وہ نظر نصیب فرما دے, ورنہ تو شکر کوئی لمحہ بھی شکر سے خالی نہ جائے. اتنی نعمتیں. اور یہی راستہ ہے اللہ سے پیار کرنے کا, اللہ کا قرب پانے کا, اللہ کے خزانے سے لینے کا. اپنی تنگ دستی, اپنی پریشانی, اپنی مشکل سے نکلنے کا. شکر کر لو. شیطان کو راستہ نہ دے ناشکری کر کے, کیونکہ ناشکری کے راستے سے شیطان داخل ہو گیا زندگی عذاب ہو جائے گی. زندگی اجیرن بن جائے گی. اسے موقع نہ دے, اس کا راستہ بند رکھے شکر کر کے. اس کو گھر میں نہ آنے دے ناشکری کر کے. اگر وہ زندگیوں میں آ گیا, گھروں میں آ گیا, شیطانی اثرات آ گئے, تو میرے عزیزو گھروں کا سکون ختم ہو جائے گا. تو اس کا راستہ روکیں شکر کے راستے سے. اس لیے کہ جہاں شکر ہوتا ہے, جن گھرانوں میں شکر ہوتا ہے, جن کی زندگیوں میں شکر آتا ہے, وہاں شیطان کو راستہ نہیں ملتا. تو شکر کی عادت بنائے اور اللہ تعالی سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. بس اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے, شکر کی عبادت دے. بس نعمتیں ملنا امتحان ہوتا ہے, لیکن ان نعمتوں کی حفاظت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. چھن جاتی ہے, آزمائش بن جاتی ہے, مصیبت بن جاتی ہے, عذاب بن جاتی ہیں نعمتیں. لیکن شکر کرو نعمت میں, سبحان اللہ, رحمت بن جائیں گی. رحمت بن جائے گی. ورنہ تو اولاد نعمت فتنہ بن جاتی ہے, مصیبت بن جاتی ہے, عذاب بن جاتی ہے. شکر کرو اس نعمت میں اللہ کا, اللہ نے اولاد دے دی. اور اس نعمت کا حق ادا کرو. نعمت کا حق کیا ہے؟ اللہ جو بھی نعمت دے اسے یوں استعمال کرو جس سے وہ محسن راضی ہو جائے.
تعالیٰ جو نعمت دے اسے یوں استعمال کرو جس سے وہ راضی رہے. کوئی کہے باپ سے محبت ہے، لیکن بتائیے کہنا نہ مانے تو محبت میں سچا ہے؟ بیٹا باپ کا بڑا شکر گزار رہے لیکن مانے اس کی ایک بھی نہیں تو بتائیے شکر گزاری میں سچا ہے؟ محبت میں سچائی، شکر گزاری میں سچائی تو یہی ہے نا بھائی، اس کی اطاعت کرے، اس کا فرما بردار رہے. تو اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری، جسم میں دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری، آنکھ کان سماعت گویائی نظر، اللہ کی نعمتوں کی اس میں اللہ کی فرما برداری، یہ شکر ہے. تو نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رحمت کے آغوش میں آتا ہے، اللہ ستاریت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں. نعمت ملے شکر کرو، وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، کسی نے زیادتی کی، ناانصافی کی، ظلم کیا، ایک وقت آیا انتقام لینے کی پوری قدرت ہے، بدلہ چکا سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے، اللہ کی خاطر معاف کر دے. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس خوبی پر انعام بڑا ہے، اس خلق پہ انعام بڑا ہے. ایک تو نا بس ہی نہیں چلتا، بے بسی ہے، اور ایک ہے بس چلتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں، اچھا بدلہ چکا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو جلدی معاف فرما دیتے نا. اور تیسری چیز فرمائی، غصہ جوش مار رہا، رسوا کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے، زبان کے تیر چلا سکتا ہے، زبان کے جسے کہیں کہ نشتر چلا سکتا ہے، لیکن غصہ پی جاتا ہے، غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا. ہاں بھائی، پہلوان بھی وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو پا لے، یہ پہلوان ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غصے کی حالت میں آدمی شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، جیسے مرضی اس کے ساتھ کھیلے پھرو. جیسے بچے کے ہاتھ میں چھوٹا سا چوزا آ جائے، پرندے کا بچہ آ جائے، کیا حال کرے گا؟ اسی طرح شیطان کے ہاتھ میں آتا ہے، جب اس پہ قابو پا لیتا ہے ایسی حرکت کروا دیتا ہے کہ بس اوقات اس کی وہ حرکت ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے، ساری زندگی کا دکھ بن جاتا ہے. کہہ دیا کس میں؟ غصے میں. غصے میں کر دیا. لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہے لیکن غصے میں دی، تو کوئی محبت میں دیتا ہے کیا؟ شیطان یہ کام کرواتا ہی غصے میں. تو یہ بڑی خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتائی ہیں، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. بڑی خوبیاں ہیں، بڑے اخلاق ہیں، اعلیٰ درجے کی دینداری ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. بھائی جو کچھ کہا اللہ کریے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، صحت والی ایمان والی دین والی زندگی عطا فرما. اپنے فضل سے گناہوں کی گندگیوں سے، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، شکر گزاری کی زندگی عطا فرما، شکر والا دل نصیب فرما، شکر والی زبان نصیب فرما، شکر والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو نہ شکری کی نحوست سے محفوظ فرما، نہ شکری کے گناہ سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنی دنیاوی محسنوں کی بھی شکر گزاری نصیب فرما اور اپنا بھی شکر گزار بنا. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہماری اولادوں کو بھی اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اور ماں باپ پر جو اولاد کے حقوق ہیں ان کے لیے ادائیگی ماں باپ کے لیے آسان فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم اسپتالوں کی زندگی سے، حادثات سانحات سے ہمیشہ محفوظ فرما، اچانک موتوں سے محفوظ فرما، کلمے والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت عطا فرما، اتفاق عطا فرما. اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں زبان رنگ نسل کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بول رہے، ان ظالموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. جو مسلمانوں میں نفرتوں کو اور بے دینی کو فروغ دے رہے اہل اسلام کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. مولا کریم، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما. اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما. وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں اے مولا انہیں نیست و نابود فرما. اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام نصیب فرما، امن عطا فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. جتنے مسلمان اور جتنے اس ملک کے واسی تکلیف میں، آزمائش میں، امتحان میں ہیں اے اللہ ان کے لیے نجات کی شکلیں پیدا فرما، ان کے لیے سہولت کی صورتیں پیدا فرما، ان کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں عطا فرما. اے مولا ہم سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما. ہم سب کو اپنی ذات کی طرف سچا رجوع نصیب فرما. اے مولا کریم ہم سب کو زندگی بھر اپنی فرما برداری عطا فرما، اپنی اطاعت عطا فرما. یا مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں نافرمانی کے عذاب سے محفوظ فرما، ناشکری کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اپنی فرما برداری سے دوری کے مصیبت سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا